السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل پر پروگرام رضا والے ایپیسوڈ 7 کاشف رضا سیالوی کے ساتھ. محترم ناظرین، جو جدید وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے فتنے جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی جدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان میں شدت آتی جا رہی ہے. دور جدید میں قادیانی فتنہ ہمارے سامنے بہت بڑا ہے. اس میں اس کے خلاف کام کرنے کے لیے بہت کم لوگ جو محنت سے کام کرتے ہیں، لگن سے، دل سے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. اسی حوالے سے ختم نبوت مومنٹ کام کر رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے مختلف سوالات آج کے اس انٹرویو کا حصہ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا عبداللہ نوری صاحب. ان سے جانیں گے ختم نبوت مومنٹ کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، اور ان کو درپیش جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. حضرت سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو سنت صدیقی ہے، اس پر ختم نبوت مومنٹ آپ نے کب اسٹارٹ کی اور یہ کب قائم کی، اور اس مشن عظیم میں آپ کے ساتھ کون کون شامل رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کا بھی، کہ ماشاءاللہ اتنے اہم ایشو کے حوالے سے آپ انٹرویو کے لیے تشریف لائے ہیں. جو سوال آپ نے پوچھا ہے تو دیکھیں، ختم نبوت کے حوالے سے جو معاملہ ہے، جو خدمت ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے. ختم نبوت مومنٹ پاکستان تو نیا ہے، لیکن اس کا مقصد وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. دیکھیں، اس وقت پورے پاکستان میں بھی اور کراچی میں بھی تقریباً مرزائیوں کے 24 کے قریب بڑے مراکز ہیں، اور اس میں سے ایک مرکز آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی مرکز سے آپ نکلیں گے تو بامشکل 100 قدم کے فاصلے کے اوپر مرزائیوں کا ایک مرکز یہاں موجود ہے. 2020 میں جب لاک ڈاؤن وغیرہ کے معاملات چل رہے تھے، تو اس وقت مرزائیوں نے اپنی سرگرمیاں یہاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا دی. ویسے تو یہ مرکز تقریباً 30 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن اس وقت چونکہ معاملات غربت کے زیادہ بڑھ گئے، تو راشن کے نام پر مرزائیوں نے اپنی سرگرمیاں بھی بڑھا دی تھی. تو ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ اس حوالے سے لوگ سامنے آئیں، کام کریں، لیکن آخر کے اندر پھر ہماری سوچ یہی بنی کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جانا. تو الحمدللہ ہم نے پھر 1441 ہجری اور 17 رمضان المبارک کے جو یوم فرقان ہے، یوم بدر ہے، تو یہ ختم نبوت مومنٹ پاکستان کی بنیاد الحمدللہ ہم نے اس وقت رکھی تھی الحمدللہ. تو اس وقت ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ ناصر قادری ترابی صاحب دامت ظلہ العالی بھی تھے، علامہ افضل قادری صاحب تھے، جناب صادق رضا اشرفی صاحب جو اس وقت ختم نبوت مومنٹ پاکستان کے وائس چیئرمین ہیں، جناب سید فہیم شاہ صاحب بھی تھے الحمدللہ، اور علامہ طارق سعیدی صاحب، اور بھی بہت سارے احباب تھے الحمدللہ. تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس وقت یہ کام شروع کیا. ماشاءاللہ. حضرت کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو کہ نام کے مطلب اکثر نہیں جانتے، اور انہیں یہ غرض نہیں ہوتی کہ کون سا کام ہو رہا ہے اور یہ نام جو رکھا گیا اس کا کام کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ویسے تو ختم نبوت کا نام پڑتا ہی ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت مومنٹ کیا کام کر رہی ہوگی، لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ ضرور جاننا چاہیں گے ختم نبوت مومنٹ کا جو ہے یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی، اور اس کا جو منشور ہے وہ کیا ہے. دیکھیں حضرت، عرض یہ ہے کہ میری جو نا الحمدللہ 20 سال تک تو درس نظامی کی تدریس رہی. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے عالم کورس تقریباً پڑھایا ہے، لیکن جب جیسا کہ میں نے ابھی عرض کی کہ بلدیہ ٹاؤن جو ہمارا اپنا گھر بھی یہیں ہے، اور مرزائیوں کا ایک مرکز یہاں بھی قائم ہے، تو جب ان کی سرگرمیاں دیکھی ہم نے کہ خاص طور پہ جب وہ لاک ڈاؤن کے معاملات میں بڑھ گئیں، تو بڑی شدت کے ساتھ ہمیں محسوس ہوا کہ کام جس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے تو وہ ہو نہیں رہا ہے. بہت ساری تنظیمات ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پہ کام بھی کر رہی ہیں، لیکن دیکھیں تقاریر اپنی جگہ ہے، تصانیف بھی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جب تک میدان میں نکل کر آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مرزائیوں کے خلاف کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نہیں رک سکتے. تو ہمارا نصب العین تو بنیادی ایک اگر جملے میں بیان کروں تو یہی ہے: فروغ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت. لیکن اس کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور کے پر الحمدللہ جتنا ابھی تک ہو سکا ہے، تقریباً 2.5 سال ختم نبوت مومنٹ پاکستان کو بنے ہوئے ہیں الحمدللہ.
تو اس میں ہم نے عدالتی جنگیں بھی لڑی ہیں اور جہاں جہاں ممکن ہو سکا ہے قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں الحمدللہ، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ تو ایک تو ہمارے کام کا فارمیٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے تو مرزائیوں کے حوالے سے قانونی کارروائیاں کرنا، اس لیے کہ مرزائی اسلام کے وہ دشمن ہیں، میں کہتا ہوں کہ بلکہ پاکستان کے بھی وہ بدترین دشمن ہیں، کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ یہ آئین پاکستان کی بھی غدار ہیں۔ 1974 7 ستمبر کو ہماری قومی اسمبلی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے، اور اسی طرح 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جو منظور ہوا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے اور یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور جو ہے شاعر اسلام میں سے کسی کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے بڑی شدت سے محسوس کیا، تو ہمارا جو فارمیٹ ہے کام کرنے کا منشور ہے، اس میں سر فہرست جو وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ان کو بزور بازو روکنا، جس میں کوئی بھی چیز خلاف آئین اور قانون نہیں ہے، لیکن میدان میں نکل کر ان کو روکنے کے حوالے سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہمیں کافی کامیابی بھی ملی ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت جس دشمن کے سامنے آپ کھڑے، کیونکہ ہم تو دشمن ہی کہیں گے، پاکستان کا آئین ان کو وہ نہیں مانتے، اسلام کے قانون آئین کو نہیں مانتے، تو اور وہ بہت بڑے دشمن ہیں، کیونکہ انہیں یہ اندرونی لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں، باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، باہر کے ایما پہ وہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو اتنے خطرناک مشن میں آپ ظاہر ہے کام کر رہے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی دھمکی موصول ہوئی ہو، کسی نے یہ کہا ہو کہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں، XYZ کوئی بھی ایسے معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہوئے ہیں؟ کام میں تو ہم نے قدم یہی سوچ سمجھ کے رکھا تھا کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یا قدم قدم بلائے، جسے جہاں ہو اپنی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ تو یہ کام تو ہے خطرات سے پور، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دشمن چاہے جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پیٹھ بھی بڑی مضبوط ہے۔ ہمارے مد نظر تاجدار گولرا پیر مہر علی شاہ صاحب، جن کی یہ کتب سامنے رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، سیف چشتیائی ہے، ہدیۃ الرسول ہے، اور دیگر کتب ہے۔ تو آپ کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے، علماء سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی پیٹھ پہ رسول اللہ علیہ السلام کا دست مبارک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، دھمکیاں ملتی بھی رہی ہیں اور ملتی بھی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ آخری سانس تک یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ بتائیں حضرت کہ پچھلے کچھ سالوں سے قائدیانی جو ہیں وہ پاکستان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، اکثر PTI کی گورنمنٹ جب لاسٹ ٹائم تھی انہوں نے بھی ایک مشیر رکھا، پھر عوامی رد عمل اور ان کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو قائدیانیوں کو فروغ مل رہا ہے، جو بیگ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کچھ زیادہ ہے، اور یہ کہاں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے؟ دیکھیں، اصل میں ہم تو کہتے ہیں کہ کتوں کا کام جو ہے نا وہ تو مالک کی ماننا ہوتا ہے۔ تو جو مرزائیوں کے کتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر ہوں، تو وہ تو مرزائیوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے سگ ہیں تو ان کا کام ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، اور وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اصل میں مجھے جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت مجاہدین موجود ہیں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لیکن اکثریت وہ ہے کہ جس طرح ایک مسلم ہونے کے ناطے بینگ مسلم جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ادا کر نہیں پا رہے۔ میں نے ایسے بھی مسلمانوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرزائی جب ان کو سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ان کو گلے بھی لگاتے ہیں۔ تو جب ایسے نام نہاد مسلمان بھی ہوں گے تو پھر آپ کس طرح مرزائیوں کو لگام دے سکتے ہیں؟ اور جب آپ مرزائیوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی نام نہاد مسلمان جو کہتے ہیں کہ حضرت دیکھیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، انہیں اپنا کام کرنے دیں، یعنی نرم گوشہ ان کے حوالے سے دل میں رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان اگر اپنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں پوری کرنے لگے تو پھر تنظیمات بنانے کی بھی کوئی حاجت نہیں پڑے گی۔ مرزائیوں کا ویسے ہی پاکستان سے جو نا ڈبہ گول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جو دوسرا یہ کہ حضرت ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے دور مبارکہ میں 74 جنگیں ہوئیں اور 259 صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمائی۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت کا آغاز ہوا، جنگ یمامہ ہوئی، وہاں 1200 صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمائی، وہ صرف اس لیے کہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے۔ تو اگر یہ اتنا سا مسئلہ سمجھا جائے کہ دین اسلام کے فروغ کے لیے 250 کے قریب اصحاب جو ہے وہ شہید ہوئے اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے 1200 اصحاب شہید ہوئے،
تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ قادیانیوں سے مقابلہ کرنا اس وقت زیادہ مشکل ہے یا اپنے ہی لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا زیادہ مشکل؟ اصل میں دیکھیں، میں نے ابھی جو بات عرض کی ہے کہ مسلمانوں کو اکثر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے. ختم نبوت کا مسئلہ تو بنیادی ہے اور بڑا واضح ہے. جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں مانتا ہوں معاذ اللہ، لیکن میں پھر بھی مسلمان ہوں، تو ظاہر بات ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو شخص کہے میں مسلم ہوں لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا ہوں استغفر اللہ، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اصل چیز ہے کہ جس بات کا زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ تقریباً 74 کے قریب جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، سرایا وغیرہ ہوئے ہیں، تو جس میں 259 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. لیکن جنگ یمامہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، جس میں سے تقریباً 700 کے قریب حافظ قرآن تھے. یہ ایک بات کافی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا بنیادی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے مسئلے کو اگر اسلام سے نکال دو معاذ اللہ تو پھر اسلام باقی نہیں رہتا ہے. مرزے کو بھی جو لانچ کیا برطانوی گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں، تو ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس کو معاذ اللہ لوگ نبی مان لیں. تو اس نے کیا کرنا تھا، جس طرح اس کی کتب کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس بدبخت نے کہا کہ جی جہاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب جو جہاد کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے. اس بدبخت نے لکھا یہ اپنی کتابوں کے اندر. تو جب اسلام سے جہاد کو نکال دیا جائے یا اسی طرح شاعر اسلام کو نکال دیا جائے، جو اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ ہم اس کو لانچ کریں گے بطور نبی کے، اور معاذ اللہ یہ نئی شریعت لے کر آئے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. تو ہمارے مسلمانوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ایک جیسا کام کرے. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ابھی یہ مائک ہے اور آپ ماشاءاللہ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے تو اس سے جو استفادہ کر رہے ہیں ہمارے پیغام کو بھی آگے پہنچانے کے لیے، یہ آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک صحافی ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے، اگر وہ صحافی ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کرے، ایک شخص کہ جو پولیس میں ہے، ایک شخص جو رینجرز میں ہے، ایک شخص جو ہماری اسمبلی کے اندر پہنچا ہوا ہے، وہ یہ سوچے کہ میری یہ حیثیت بعد میں ہے، سب سے پہلے میں رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور ختم نبوت کے حوالے سے میری کیا ذمہ داری ہے. ہر شخص اگر اپنی اپنی ذمہ داری یہ ادا کرنے لگے تو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ پھر تنظیمات کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اصل سستی ہے مسلمانوں کی کہ وہ اس عقیدے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے. سو ناظرین، ہمارے ساتھ شام سے تشریف لائے الشیخ علامہ سید عبید الحق سیفی صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی جانتے ہیں. حضرت سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ شام میں اس وقت تدریس میں مصروف ہے، جو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کیا وہ سمجھنے اور سمجھانے میں کچھ زیادہ مشکلات ہیں اس میں، یا وہ سیدھا سیدھا اللہ پاک کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ عوام کے سمجھنے کے لیے اس میں آسانی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور قبلہ علامہ مفتی عبداللہ نوری صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا. دیکھیں، یہ مسئلہ جو ختم نبوت کا جو عقیدہ ختم نبوت کا جو ایشو ہے، یہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اب اگر ہم اس پہلو کی طرف دیکھیں، قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے. آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے والد صاحب تو نہیں، لیکن وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. اور حدیث کی طرف اگر دیکھیں تو حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر دیکھا جائے ایک دوسری حدیث شریف ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے نام بتاتے ہیں اس میں کہتے ہیں انا احمد، انا محمد، انا الماحی. تو آخر میں انہوں نے یہی کہا انا العاقب. انا العاقب کا عربی میں کیا معنی ہوا؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آگا. اور یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر ڈاکے ڈل رہے ہیں، ابھی سے نہیں شروع سے ہے، کیونکہ اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی کر دی کہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ میرے بعد میری امت کے اندر
30 झूठे इंसान होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, हर एक बंदा गुमान करेगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यिन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसी तरह अगर दूसरे हदीस शरीफ में देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत दी बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर 6 चीज़ों पर। आखिरी चीज़ जो थी वो ये है वो खुतिमा बियन नबियून, कि मुझ पर नबूवत ख़त्म कर दी गई। तो इसमें अब जो मसला है, हम अपनी आवाम की कैसे रहनुमाई करें। अगर हम सिर्फ इत्तिहाद इसी बात पर कर ले, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की एक बहुत बड़ी कारवान है, कोई मुकर्रिर है, किसी कोई पीर साहब है, अगर हर एक बंदा जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया अपना काम करें, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम तंजीमें खोलें, लोगों के पास जाए, लोगों को समझाए। हर एक बंदा इस मिशन के अंदर अगर मुखलिस हो जाए। और रही बात इसकी, हम हर पहलू में हर जगह पर अल्लामा साहब के साथ मौजूद है, और इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से थोड़ी देर पहले हमारी यही गुफ्तगू हो रही थी। अल्लामा साहब ने कहा कि कुछ मवाद हम आपको देते हैं उर्दू के अंदर, तो अगर हो सके आप उसकी ट्रांसलेट कर दीजिए अरबी के अंदर। तो इंशाअल्लाह हमारा इस साल यही मिशन है, अक़ीदे ख़त्म नबूवत का जो मुकम्मल काम है उसकी हम ट्रांसलेट करें और बाकायदा उसको हम छपवाइए, हमारा मिशन है। और अक़ीदे ख़त्म नबूवत जो है, अगर आप हमारे सलफ़ सालिहीन की तारीख़ उठा कर देख ले, वहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर जो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालता है, तो हर एक दज्जाल के बराबर आप किसी न किसी को पाएंगे। अगर मिर्ज़ा कादियानी आया है तो उसके सामने आपने पाया सैयदना पीर मेहर अली शाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। अगर मुसलमा कज़्ज़ाब आया है तो उसके सामने आपने पाया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलफ़ सालिहीन की मुकम्मल तारीख़ है। अगर आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखें या इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखें, ये हमारी तारीख़ है कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं सब ने शहादत जामे नोश फरमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़त्म नबूवत का काम करेंगे, डट कर करेंगे। हम ना शहादतों से डरने वाले हैं और न किसी और चीज़ से डरने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बात होगी हुजूर की ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस पर हम अपनी हर चीज़ लुटा देंगे और कुर्बान कर देंगे इसके ऊपर इंशाअल्लाह।